روئے زمین پر سب سے پہلے جو حافظ قرآن ہیں، حفظ قرآن بچہ بچہ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو روئے زمین پر حفظ قرآن کا شرف عطا فرمایا گیا، وہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن فرمایا، اور آپ دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے ایک ایسی لذت رکھی ہے، اگر آپ ہمارے اکابر کے بارے میں پڑھیں تو کئی ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں کئی بار تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور ختم قرآن کیا کرتے تھے، اور اہل علم نے لکھا کہ ایک مسلمان پر قرآن کا یہ حق ہے کہ وہ ہر سال کم از کم 2 مرتبہ ختم قرآن کرے۔ کتنی مرتبہ؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے آخری دور حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، وہ 2 بار فرمایا قرآن کا۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ وہ ہر سال کم از کم 2 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید کو ختم کرے، اور یہ ہمیں عادت بھی اپنانی چاہیے۔ رمضان میں تو ختم قرآن کرتے ہیں، تو ایک قرآن کا ختم رمضان میں ہو جائے اور ایک پورے سال میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں۔ اکابر تو یہاں تک یہ جو 7 منزلیں ہیں قرآن کی، یہ کیوں بنائی گئی؟ 7 دن ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھی جائے تو 7 دن میں کیا ہو جائے گا؟ ختم قرآن ہو جائے گا، قرآن کی تکمیل ہو جائے گی، تو اس کا ایک اپنا شرف ہے۔ ہمارے بعض اکابر ہیں جو 3 دن میں قرآن کریم فرقان حمید کا ختم کیا کرتے تھے، بعض 1 دن میں قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے۔ تو تلاوت قرآن میں اللہ نے ایک چاشنی رکھی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیے کہ جو کھانے کا شوقین ہو اور اس کے سامنے اچھا کھانا آ جائے اور وہ اسے کھانا شروع کرے تو لذت ملتی ہے، اب اس کا ہاتھ نہیں رکتا، کھاتا چلا جاتا ہے، پیٹ بھر بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آدھی روٹی اور کھا لوں، 2-4 لقمے اور لگا لوں۔ اسے مزہ مل رہا ہوتا ہے، لطف مل رہا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہے تلاوت قرآن کی، کہ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، تو وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب قرآن پڑھنے میں اسے ایسی لذت مل رہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ لمحہ لمحہ تلاوت قرآن میں اپنی زندگی کو بسر کر دیتا ہے۔ پھر اس کا نور اس کے چہرے پر بھی آتا ہے، اس کی زبان میں بھی آتا ہے، اس کے منہ میں بھی آتا ہے، اس کی ذات پر بھی آتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، قاری تھے، امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینہ المنورہ میں۔ یہ حافظ قرآن تھے اور حفظ قرآن کیا کرتے تھے، یعنی حفظ قرآن، حافظ قرآن تھے، لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے اور قرآن کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی شان یہ تھی کہ ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں کو یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ یہ منہ میں کیا رکھتے ہیں، کوئی لونگ رکھتے ہیں، کوئی الائچی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے، اور جب دیکھیں ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، شاگرد چونکہ تھوڑا قریبی ہوتا ہے تو وہ لبرٹی لے لیتا ہے، تو شاگرد جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا، کہتا استاد محترم آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کی کوئی وجہ بتائیں، آپ الائچی رکھتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس خوشبو آتی ہے۔ ٹالنا چاہا اسے، وہ نہیں ٹلا، چپک گیا۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو خوشبو ہم نے نہیں سونگھی، اور جس خوشبو کا ہمیں نہیں پتا، اس خوشبو کے آنے کی وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ اب جب شاگرد بالکل نہیں ٹل رہا تھا تو امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا تو کچھ عرصہ قبل مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عاصم تم قرآن کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اپنے ہونٹ میرے قریب لاؤ تاکہ میں اسے بوسہ عطا فرماؤں۔ تو امام عاصم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی وجہ سے میرے ہونٹوں پر بوسہ عطا فرمایا، جب سے مجھے وہ بوسہ ملا ہے تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو اللہ نے جاری فرما دی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور جہاں پر تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں،
اور ایک روایت میں آیا کہ جو قاری تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی مسلمان تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے اتنے قریب آتے ہیں کہ قریب آ کر وہ نورانی فرشتے اس تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں، یعنی ان کا فرشتوں کا لمس حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے قرب کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کے جسم کا لمس جو ہے وہ اس تلاوت قرآن کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب تلاوت قرآن کی وجہ سے ملائکہ کا اتنا قرب مل رہا ہے تو اس تلاوت کرنے والے کی روحانیت اور نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ نے تلاوت قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک ڈیوٹی دی۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ رات میں وہ پہرا دیں گے، اس زمانے میں حملے ہوا کرتے تھے تو رات میں آپ پہرا دیں گے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹان پر، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور حفاظت کے ارادے سے وہ مامور ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز کی نیت کی اور نماز کی نیت کرنے کے بعد انہوں نے تلاوت قرآن شروع کی۔ صحابہ کرام کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے تلاوت قرآن شروع فرمائی تو اسی اثنا میں کوئی دشمن آ گیا اور اس نے تیر چلایا۔ اب وہ تیر جب چلا، میں یہ بات اس واقعے کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لذت کتنی ملتی ہے تلاوت قرآن سے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کو تیر آ کر لگا۔ اب تیر لگے گا تو خون بھی نکلے گا، لیکن انہیں لذت اتنی مل رہی تھی کہ انہوں نے تلاوت قرآن کو جاری رکھا۔ دوسرا تیر چلایا گیا، انہیں پھر تیر آ کر لگا۔ اس طرح 2-3 تیر انہیں لگے اور جسم سے خون اس قدر جاری ہوا کہ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور مجھے جو منصب سونپا گیا ہے حفاظت کا، میں لوگوں کو نہ جگا پاؤں، لوگوں کو نہ اٹھا پاؤں اور لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اس بنا پر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا اور تلاوت قرآن کو روکا اور لوگوں کو اٹھا کر اپنے منصب کو مکمل کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو جملہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، اگر مجھے اپنے منصب کا احساس نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفاظت پر مامور فرمایا ہے تو خدا کی قسم میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اس تلاوت میں اتنی لذت مل رہی تھی کہ اگر مجھ پر تیروں کی بارش بھی ہو جاتی تو بھی میں سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر تلاوت قرآن کو موقوف نہ کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت میں یہ شان رکھی، یہ روحانیت رکھی، قرآن کی یہ رفعت اور عظمت رکھی کہ جو جتنا تلاوت کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر روحانیت اور نورانیت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے حفظ کی۔